پیارے دوستوں، آج کی رات عام راتوں جیسی نہیں ہے۔ یہ وہ رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی رات جو انسان کو اپنے آپ سے، اپنے گزرے ہوئے کل سے اور اپنے آنے والے وقت سے جوڑ دیتی ہے۔ شب یعنی رات اور برات یعنی معافی، رہائی اور آزادی، یعنی گناہوں سے آزادی کی رات، دل کے بوجھ سے آزادی کی رات اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے کی رات۔ اس رات کے بارے میں اسلامی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات انہوں نے نبی کریم کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ وہ پریشان ہوئی اور تلاش کرتی ہوئی جنت البقیع پہنچی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ اکیلے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور گہری دعا میں مشغول ہیں۔ جب نبی کریم نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بہت سے بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی رات ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف اس رات بھی نظر رحمت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو شرک میں پڑے رہتے ہیں، جو دل میں کینہ اور نفرت رکھتے ہیں، جو رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس لیے شب برات کا سب سے پہلا پیغام یہی ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کرے، دل سے نفرت نکالے کے لیے شکوے مٹائے اور معاف کرنا سیکھے۔ دوستوں، لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ شب برات کی رات مرنے والوں کی روحیں اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کچھ خاص راتوں میں اللہ اپنے حکم سے روحوں کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے حالات دیکھ سکیں۔ وہ روحیں کسی چیز کی مانگ نہیں کرتی، نہ دولت، نہ کھانا، نہ آرام۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ ان کے پیچھے رہنے والے انہیں یاد کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر گھر میں ان کے لیے دعا ہوتی ہے، اگر کسی کونے میں ان کے نام سے قرآن پڑھا جا رہا ہو، اگر اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگی جا رہی ہو تو ان روحوں کو سکون ملتا ہے۔ لیکن اگر گھر پوری طرح غفلت میں ہو، اگر ان کے نام لینے والا کوئی نہ ہو، مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے شب برات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنے مرحوم ماں باپ، اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیزوں کو نہ بھولیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ رات کیسے گزارنی چاہیے؟ نبی کریم نے اس رات کے لیے کوئی بہت مشکل یا بھاری عبادت نہیں بتائی، بلکہ آسان اور سچے عمل سکھائے۔ اس رات کا سب سے بڑا عمل ہے دل سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر معافی مانگنا۔ اللہ سے کہنا کہ یا اللہ، ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئیں ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اس رات دل صاف کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے، اگر کسی نے دکھ دیا ہے، تو آج کی رات معاف کر دینا بہتر ہے، وہ ہے، کیونکہ اللہ انہی کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ اس رات اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا بھی بہت اہم ہے۔ اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگنا، ان کی قبروں کو روشن کرنے کی دعا کرنا اور ان کے درجے بلند کرنے کی دعا کرنا۔ اگر ممکن ہو تو کچھ نفل نماز میرا نام زیادہ کریں، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، لیکن دل سے پڑھی گئی نماز اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتی ہے۔ دوستوں، ہمیں نہیں پتا کہ اگلی شب برات ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج ہم زندہ ہیں، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم سجدہ کر سکتے ہیں، آج ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ ایک آنسو، ایک سچی توبہ اور ایک سچی دعا پر بندے کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اس لیے اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، اس رات کو اپنے رب کے سامنے جھک کر گزاریں۔ آج کی رات اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے، دل سے لوٹ آئیے، آنکھوں میں آنسو لے کر لوٹ آئیے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہ معاف کرے اور اس مبارک رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔